پاکستان کی پارلیمنٹ میں تلخ کلامی، ہاتھا پائی اور گالم گلوچ ہمیشہ سے کارروائیوں کا حصہ رہی ہے۔ جمہوری ملکوں میں پارلیمنٹ کو عوامی نمائندوں کا ایسا فورم تصور کیا جاتا ہے جہاں مسائل پر بات چیت کے ذریعے حل تلاش کیا جاتا ہے، مگر پاکستان کی پارلیمانی تاریخ میں ایسے واقعات بھی شامل ہیں جب یہ جگہ گرما گرم بحث، شور شرابے اور بعض اوقات جسمانی تصادم کا منظر پیش کرتی رہی ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم ناظرین کو بتائیں گے کہ پاکستان کی پارلیمنٹ میں بد زبانی اور ذاتیات پر حملے کرنے کا رواج کیسے پروان چڑھا اور اس کے پیچھے کس سیاسی جماعت کا ہاتھ ہے، اور پارلیمان کی حالیہ کارروائی کے دوران نون لیگ رہنما عطا تارڑ کو پڑنے والی تھپڑوں کی وجوہات پر بھی روشنی ڈالیں گے۔ ناظرین، قومی اسمبلی سے متنازع بلز پاس کروانے کی کارروائی کے دوران پاکستان تحریک انصاف کے رہنما شاہد خٹک اور عطا تارڑ کے درمیان تلخ جملوں کا تبادلہ ہوا تھا، جس کے بعد بات ہاتھا پائی تک جا پہنچی۔ اس دوران عطا تارڑ کو تھپڑ کیوں پڑے، اس پر بات کرنے سے پہلے ہم معاملے کا تھوڑا پس منظر جان لیتے ہیں۔ تو ناظرین، یہ بات نون لیگی حکومت کے وزراء بھی تسلیم کر چکے ہیں کہ ان کو سب سے بڑا خطرہ فارم 45 کھلنے کا ہے، کیونکہ اگر عدالتی کارروائی کے دوران فارم 45 کھولنے کا حکم دے دیا گیا تو یہ حکومت نہ صرف گر جائے گی بلکہ بڑے بڑوں پر آرٹیکل 6 کے تحت کارروائی ہوگی۔ اس سنگین نتائج سے حکومت بخوبی واقف ہے۔ یہی وجہ ہے کہ نون لیگ کے سینئر وزراء یہ آن ایئر کہتے ہیں کہ اگر کوئی نیوٹرل جج آئے گا تو الیکشن الٹ جائے گا۔ چنانچہ حکومت کے بقا اسی میں ہے کہ کسی ایسے کمپرومائزڈ جج کو سپریم کورٹ کا سربراہ رکھا جائے جو قاضی فائز عیسیٰ کی طرح ادھر ادھر کی بھاشن دے کر اصل معاملے کو دبائے رکھے۔ تجزیہ کاروں کے مطابق مسلم لیگ نون جنرل الیکشن 2024 میں 20 سے بھی کم نشستیں حاصل کر پائی تھی۔ نون لیگ کے لیے اس سے بھی زیادہ دکھ کی بات یہ ہے کہ ان کے قائد نواز شریف اپنی دونوں نشستیں ہار گئے تھے، اور صرف یہی نہیں بلکہ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز بھی اپنی سیٹ ہار گئی تھی۔ تاہم فارم 47 کے مطابق ان کو کامیاب قرار دیا گیا تھا۔ تو اب ظاہر ہے کہ 20 سیٹیں حاصل کرنے والی جماعت کو جب 80 کے قریب نشستیں دی جائیں گی تو ان کے خدشات تو ہوں گے۔ صرف پنجاب ہی نہیں بلکہ سندھ میں بھی یہی صورتحال ہے، جہاں پیپلز پارٹی کے بدترین شکست کو جیت میں تبدیل کیا گیا۔ چنانچہ دونوں حکومتی اتحادی جماعتوں کو اس وقت سب سے بڑا خطرہ فارم 45 کھلنے کا ہے، کیونکہ یہ دونوں جماعتیں فارم 45 کے مطابق ہار چکی ہیں، جبکہ ان کی جیت کے پروانے فارم 47 پر جاری کیے گئے تھے، جو کہ ریٹرننگ افسران کے دفتروں میں بیٹھ کر بنائے گئے تھے۔ اپنے غیر آئینی اور جعلی اقتدار کو دوام بخشنے کے لیے حکومت کی اس وقت ایک ہی کوشش ہے کہ کسی بھی نیوٹرل اور قانون و آئین کے مطابق فیصلے کرنے والے جج کو چیف جسٹس نہ بننے دیا جائے، بلکہ قاضی فائز عیسیٰ کی طرح کمپرومائزڈ جج کو انصاف پسند ججز کے اوپر بٹھا دیا جائے، تاکہ الیکشن میں ہونے والی بدترین دھاندلی سے متعلق کیس عدالت میں نہ لگ سکے۔ اور حکومت اپنی اسی کوشش میں قاضی فائز عیسیٰ کے بعد 2 مزید کمپرومائزڈ جج کو سپریم کورٹ پر مسلط کر چکی ہے، جن سے متعلق یہ پورے وثوق سے کہا جا سکتا ہے کہ وہ بھی قاضی فائز عیسیٰ کی طرح دھاندلی زدہ الیکشن کا پنڈورا باکس کبھی نہیں کھلنے دیں گے۔ اسی کوشش کے تحت حکومت نے آئین میں تاریخ کے متنازع ترین ترامیم کی، جن کے تحت سینئر ترین اور انصاف پسند ججز کا راستہ روک کر جونیئر اور کمپرومائزڈ ججز کو سپریم کورٹ اور آئینی بینچ کا سربراہ بنا دیا گیا۔ اور اسی طرح قومی اسمبلی کے ایک اجلاس میں عطا تارڑ کو بد زبانی پر پی ٹی آئی رہنما شاہد خٹک سے تھپڑ بھی پڑ گئے۔ اب بات کرتے ہیں اس جھگڑے کی اصل وجہ کی کہ آخر ایسی کیا وجہ تھی کہ شاہد خٹک اپنے آپ کھو بیٹھے اور انہیں عطا تارڑ کو پٹائی کرنا پڑی۔ ناظرین، حال ہی میں قومی اسمبلی کے اجلاس کے دوران جب سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ترمیمی ایکٹ کی شکوار منظوری ہو رہی تھی تو اس دوران اپوزیشن نے شدید نعرے بازی کی اور اسپیکر ڈائس کا گھیراؤ کیا، کیونکہ اس میں ججز کی تعداد 34 تک بڑھا کر مزید کمپرومائزڈ ججز کو سپریم کورٹ میں لا کر بٹھایا جا رہا تھا، جبکہ آرمی چیف کی مدت ملازمت میں توسیع بھی ایک بڑا مسئلہ تھا جس پر اپوزیشن کے تحفظات تھے۔ اس حوالے سے تحریک انصاف کا موقف ہے کہ ایک جعلی حکومت کے پاس اساس آئینی معاملات کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کا مینڈیٹ نہیں ہے۔ ایک جعلی اسمبلی جب ایسے اساس معاملات پر اور اتنی جلد بازی میں قانون سازی کرتی ہے تو اس میں خیر کا پہلو نہیں ہوتا۔ چنانچہ اسی سلسلے میں اپوزیشن اراکین نے ایجنڈے کی کاپیاں پھاڑ دیں اور شدید نعرے بازی کر کے اپنا احتجاج ریکارڈ کیا۔ اس دوران حکومت اور اپوزیشن کے ارکان اسمبلی ایک دوسرے کے آمنے سامنے آ گئے۔ تحریک انصاف کے احتجاج کے دوران نون لیگی وزیر اطلاعات عطا تارڑ نے نعرے بازی کی اور سابق وزیر اعظم عمران خان سمیت ان کی بہنوں کا نام لے کر نعرے لگائے، تاہم بات ہاتھ پائی تک اس وقت پہنچی
جب عطا تارڑ نے رہنما تحریک انصاف شاہد خٹک کے گھر کی خواتین کے متعلق نازیبہ زبان استعمال کی۔ عطا تارڑ کی بد زبانی پر شاہد خٹک ان پر جھپٹ پڑے اور ان کو تھپڑ لگا دیے۔ لڑائی اس حد تک بڑھ گئی، سارجنٹ ایٹ آرمز کو طلب کر لیا گیا۔ واقعے کے بعد میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے شاہد خٹک نے لڑائی کی وجہ بھی بتائی۔ انہوں نے کہا کہ جب گھر کی خواتین پر بات آئے گی تو ہماری غیرت پر گوارا نہیں کرے گی کہ ہم چپ رہیں۔ انہوں نے بتایا کہ حکومتی وزراء کے ساتھ لڑائی ہوئی جس میں کس کس کو کتنی مار پڑی اس کا کوئی علم نہیں۔ ناظرین، اسمبلی میں گھر کی خواتین سے متعلق غلط زبان کے استعمال کا یہ نون لیگ کا پہلا واقعہ نہیں، بلکہ اس سے قبل بھی ایسے واقعات رونما ہوتے رہے ہیں جن میں نون لیگی اراکین اسمبلی مخالفین کے گھر کی خواتین پر الزامات لگا کر مار کھا چکے ہیں۔ 90 کی دہائی میں نون لیگی اراکین اسمبلی بے نظیر پر بہتان تراشیاں کرتی رہی ہے۔ اس وقت اس غیر مناسب کمپین کی سربراہی نواز شریف خود کرتے تھے، جبکہ اب بھی نون لیگی ممبران اسمبلی خواتین کی عزتیں اچھالنے سے باز نہیں آتے۔ اس سے قبل نون لیگی رہنما جاوید لطیف بھی مراد سعید کی بہنوں سے متعلق نازیبہ زبان استعمال کر کے نہ صرف مکے کھا چکے ہیں بلکہ ان کو اپنے اس عمل کی معافی بھی مانگنا پڑی تھی۔ نون لیگ کے گزشتہ دور حکومت میں بھی قومی اسمبلی کے لابی میں لیگی رکن پارلیمنٹ جاوید لطیف اور مراد سعید کے درمیان ہاتھا پائی ہوئی، جس میں مراد سعید کی جانب سے جاوید لطیف کو مکے رسید کیے گئے تھے۔ یہ لڑائی بین الاقوامی کھلاڑیوں کو پھٹیچر کہنے کے عمران خان کے بیان پر تلخ کلامی سے شروع ہوئی تھی، تاہم اس میں شدت اس وقت آئی جب نون لیگی رہنما نے مراد سعید کی بہنوں پر بہتان تراشی کی اور ان سے متعلق نازیبہ زبان استعمال کی۔ جاوید لطیف کی اس حرکت پر مراد سعید نے ان کو پکڑ کر مکے رسید کیے۔ اس کے بعد جاوید لطیف نے پوائنٹ آف آرڈر پر کھڑے ہو کر مراد سعید اور ان کے خاندان کے خلاف کہے گئے الفاظ نہ صرف واپس لیے بلکہ اپنے رویے پر شرمندگی کا اظہار بھی کیا۔ اگر پاکستان پارلیمنٹ کی حالیہ تاریخ میں ایسے پرتشدد رویوں کی تاریخ کی بات کی جائے تو 1970 کی دہائی میں ذوالفقار علی بھٹو کی حکومت میں اور پھر 1980 کی دہائی میں جنرل ضیاء الحق کے مارشل لا کے بعد سیاسی اختلافات بڑھنے لگے تھے، جس کے باعث اراکین اسمبلی کے رویوں میں بھی تلخی آئی۔ تاہم یہ تلخیاں بامی عروج پر 1990 کی دہائی میں پہنچے جب بے نظیر بھٹو اور نواز شریف کے درمیان شدید اختلافات شروع ہوئے، جن کے باعث ایوان میں گرما گرم ماحول دیکھنے کو ملا۔ بعض اوقات دونوں جماعتوں کے درمیان تنازعات اتنے شدید ہو جاتے تھے کہ ارکان پارلیمنٹ میں ایک دوسرے کے خلاف تند و تیز جملے کستے، گالم گلوچ کرتے اور چند ایسے مواقع بھی آئے جب بات تلخی سے ہاتھا پائی تک پہنچ جاتی تھی۔ پاکستان کی حالیہ سیاسی تاریخ میں عدم برداشت کے اس کلچر کے فروغ کی ذمہ دار روایتی جماعتیں نون لیگ اور پیپل پارٹی ہے۔ خاص کر مقدس ایوان میں گھر کی خواتین پر بہتان تراشیوں کی واحد ذمہ دار جماعت نون لیگ ہے۔ اپنی نااہلیوں اور دھاندلیوں کی وجہ سے یہ دونوں جماعتیں آج سکڑ کر مخصوص علاقوں تک محدود ہو کر رہ گئی ہیں اور اس وقت اپنی بقا کے لیے ایک دوسرے کے ساتھ مل کر ملک کی واحد مقبول ترین جماعت تحریک انصاف کو ختم کرنے کے لیے اسٹیبلشمنٹ کی اعلیٰ کار بنی ہوئی ہے۔ پاکستانی سیاست کا اونٹ کس کروٹ بیٹھے گا یہ کہنا تو ابھی قبل از وقت ہوگا، لیکن ان روایتی جماعتوں کے رویوں سے لگ رہا ہے کہ یہ اب کبھی عوامی ووٹ سے اقتدار میں نہیں آ سکتے۔